خواہ وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سینس میں لکھی گئی ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ 1 جنوری کو اقوام عالم میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ایک اسٹرونومسٹ ہے، وہ بیسیکلی موجود ہے علم سیارگان کا، ٹھیک ہے، اس نے باقاعدگی سے گوگل سرچ کرے تو سیارے ایک لائن میں آ رہے ہیں، کسی جگہ اس نے نہیں لکھا کہ اس کے زمینی سیارے پر کیا اثرات ہوں گے، کسی جگہ اس نے نہیں لکھا کہ کسی انسان کے مقدر سے یہ سیارے کیا لنک کریں گے ایک لائن میں آنے کے بعد۔ 1 جنوری سے اب تک جتنے بھی اسٹرولوجر ہیں انہوں نے تو تڑتھلی بچائی ہوئی ہے، جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ 5 سیارے ایک لائن میں آ گئے، وہ کسی کا اقتدار جا رہا ہے، کسی کا آ رہا ہے، اور اخیر کر دی ہے یہ اور گوگل سرچ کرے انہوں نے بڑی دیر کا ڈالا ہوا ہے کہ جناب 5 یہ سیارگان جو ہے ایک لین میں آ جائیں گے اس جنوری کو، تو انہوں نے تو تڑتھلی ڈالی ہوئی ہے۔ تو جس کا ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی زمینی سیارے پر اس کی اثرات ہے، نہ کوئی بندے پر، تو وہ 12 بروج پر کون سی اثرات ہیں، اس کے کس نام سے شروع ہوتا ہے، اس پر کیا اثرات ہیں، یہ سارے کے سارے وہ توہم پرستیاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو خواہ میں اتنا وہمی بنا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور میں جب سے اس فیلڈ میں آیا ہوں، اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ اس توہم پرستی سے بھی نکالا جائے۔ واللہ علم بالصواب۔ مشکل کام ہے، کوئی بات نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میرے نصیب میں آسان کام ہی لکھے ہیں تو آسان تو تو نہیں مشکل کام کے لیے میں بندے ڈھونڈوں۔ نہیں، آپ کے نصیب میں مشکل کام ہی لکھے، آپ کی جو جرنی رہی ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، سیاست کی طرف بڑھے، سوالات پوچھ رہے ہیں، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، بہت زیادہ میرے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہیں جا کے۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتائیں، خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اچھا خان صاحب کے بارے میں ایک اور یہ کیسے کرتے ہیں ویسے، جسٹ بائی دا وے، یا آپ کیسے پریڈکٹ کریں گے، یہ بھی بتائیں کیا آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جب پریڈکٹ کیا جائے گا تو ان کے ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے نہیں دیکھی؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے مجھے سرچ کیا ہے؟ نہیں، پریزنٹلی کہ ایک ہی رہنی ہے، لیکن ایک ہی رہنی ہے، ابھی تو جیل میں ہے نا سر، 7 سال سے جیل میں ہے۔ 1996 سے لے کر خان صاحب کے بارے میں وہ واحد پامسٹ جس نے ہینڈ پرنٹ بھی لیے، سر میرا باقاعدگی سے لکھا ان پر، بالکل ایسا ہی ہے، 100% مرتبہ لکھا، 100%، وہ تو دیکھا نا پروگراموں میں بولا، وہ تو سب کچھ ہے۔ میں بھی، میری گزارش سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آخری 1.25 سال 1.5 سال سے تو جیل کے اندر بیٹھے ہیں نا، ان کو تو موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ میں آخری 1.5 سال کی بیسس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا پریڈکشن چینج ہوگی۔ 96 سے لے کے اب تک کی جو آپ کی باتیں وہ ٹھیک بھی ہوئیں، مینشنڈ بھی ہیں، بشرا بی بی والا کیس بھی ہے، اور وہ پبلک نالج ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ نے سرچ ہی نہیں کیا، میری 100% ان کے بارے میں پریڈکشن غلط ہوئی۔ ٹھیک ہے، جب میں ان کو 1996 میں ملا تو میں کیروگی پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، تو کیروگی کے حوالے سے ان کا ہاتھ جو تھا وہ کنگ میکر کا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو پہلی پیشگوئی کی ان کے بارے میں وہ کہا کہ خان صاحب کنگ نہیں بن سکتے، کنگ میکر رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ میری 100% پیشگوئی غلط ہوئی، بالکل ایسے، جس پر میں نے باقاعدہ پوری قوم سے معافی مانگی ٹھیک ہے، اور کہا کہ جناب میں جس وقت تک اس کی علمی توجہ پیش نہیں کرتا اس وقت تک میں اگلی پیشگوئی نہیں کروں گا، اور میں 5 سال تک ٹیلی ویژن پر نہیں آیا، اور پھر میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ لے کے آیا، اور اس میں بتایا کہ خان صاحب کے ہاتھ پر یہ 2 علامات، ڈبل راجا یوگ، اور یہ وہ علامات ہیں جس کی بنیاد پر یہ کنگ کا ہاتھ ہے، کنگ میکر کا ہاتھ نہیں۔ اور یہ مجھے اس کا ادراک 2018 سے پہلے ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ پر کام باقاعدہ سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگلا سوال۔ نہیں، اسی سوال کے اوپر ہم واپس آئیں گے کیونکہ میں وہیں پہ اڑا ہوا ہوں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اسٹیٹڈ ہیں، فیکٹ ہے۔ ایک سادہ سا سوال ہے، اگر آپ کو جواب نہیں ہے تو آپ کہیں گے معلوم نہیں یا پاس، ٹھیک ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ 2025 کے مطابق صادق ملک صاحب کو کیا لگتا ہے، خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پاکستان کا واحد پامسٹ ہو، یہ آپ سے بحث ہوگی تھوڑی سی تو اس لیے بول رہا ہوں، بحث تو نہیں ہے، ادروائز آپ میرے سارے پروگرام اٹھا کر دیکھ لیجئے گا،
میں نے کسی پروگرام میں کبھی ماضی میں نے کیا کہا کے حوالے میں ڈسکس نہیں کیا اور نہ میں ڈسکس کرتا ہوں. آج مجھے بحالت مجبوری باقاعدگی سے کرنا پڑ رہا ہے تو آپ معاف کیجئے گا. اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں, جتنے بھی, ٹھیک ہے, جتنے بھی, ایک کو بھی نہیں نکال سکتے. ماسوائے میرے سب نے ڈیٹے دی کہ اس ڈیٹ کو خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے, اور میں واحد مامسٹ ہوں جس نے ان کے بارے میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ رہا ہو رہے ہیں اور اس ڈیٹ کو باہر آ رہے ہیں. بلکہ میں نے عبداللہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اور اسی سیٹ پر پہلا پوڈ کاسٹ کیا. ٹھیک ہے, تو میں نے عبداللہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ پیش گوئی تو نہیں کی. تو عبداللہ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا جب میں نے نہیں کی تو اگلا سوال. اب میں اگلے سوال کا آپ کو جواب دوں گا. اگلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے, اور جس کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیل نہیں جاتے. جہاں سن لائن اور لک لائن کا کمبینیشن نہیں بنتا وہاں مقدمات بھی ہوتے ہیں, جیل بھی جاتے ہیں. بیرون ملک سفر جو ملک بدر کیے جاتے ہیں اپنی وجہ سے خود ساختہ خود ملک بدری بھی ہوتی ہے. تو اس قسم کی 1000 قسم کی وجوہات آ سکتی ہیں. راجہ یوگ کا سمپل مقصد یہ ہے کہ جس ہاتھ پر پایا جائے جہاں مقدر اور سکسیس لائن جسے شہرت کی لکیر بھی کہتے ہیں کمبینیشن بناتی ہو وہاں وہ اقتدار میں آتا ہے. اگر پولیس میں ہو تو آئی جی بنتا ہے, ڈی ایم جی گروپ میں ہو تو چیف سیکرٹری بنتا ہے, اگر وہ کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہو تو پرائیویٹ گروپ آف انڈسٹریز میں وہ چیئرمین کے اختیارات تو آپ موسٹ پوزیشن پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی فیڈرل سیکرٹری بنتے ہیں. ٹھیک ہے, 22 میں چیف سیکرٹری بنتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ خان صاحب کے ہاتھ پر ابھی تک میں کہتا رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. ان کی ہتھیلی گہری ہے. گہری ہتھیلی ہونے کی وجہ سے ان کے سارے کام 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں, اور لکیریں بھی موٹی ہیں جو اس بات کو سٹیمپ کرتی ہیں کہ اگر ہتھیلی گہری ہو تو لکیریں بھی موٹی ہوں تو واقعی 90 دن کی بجائے 120 دن میں کام ہوتے ہیں. تو اس پنجرے میں جو قیدی پڑا ہوا ہے پرندہ, اس سے اب باہر تو نکلنا ہے, تھوڑا وقت ابھی باقی ہے, بہت لمبا چوڑا نہیں. واللہ علیہ السلام. گڈ انف. آپ نے کافی بریکنگ ایک ہمیں کانٹینٹ دیا. واللہ علیہ السلام. چلیں جی, ریمینس ٹو بی سین, بیکاز ایک طرف مقدر کی لکیریں بولتی ہیں, دوسری طرف پاکستان میں کوئی اور آوازیں بھی آتی ہیں, تو اس لیے ان کو بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا سامنے, پھر اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ ذاتی طور پر کس کو پسند کرتے ہیں؟ اگر کسی ہم پوچھیں بلاول بھٹو یا مریم کی بات کریں, مستقبل کے لیڈران کی بات کریں. ذاتی پسند و ناپسند میری ہے ہی کوئی نہیں. اچھا, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اگر میں ذاتی پسند و ناپسند پہ جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس پروفیشن میں سروائیو کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا.